الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ذکر کی جا رہی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ حالات مبارکہ جان رہے ہیں، تاکہ ہم بھی کچھ ایسا عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلائے گی. الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے اب تک ہم نے ہجرت کے بعد کے حالات جانے تھے کہ حضور مدینہ طیبہ ہجرت فرمائے اور 2 سال گزرے تھے ہجرت کے، تو جو حالات پیش آئے ہم نے اس کو سماعت کیا ہے. ہجرت کے دوسرے سال میں جو جنگ بدر واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کو بڑی شاندار کامیابی نصیب ہوئی، حالانکہ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، تعداد بھی بالکل کم تھی، 313، اور کفار کا لشکر 1000 کا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرمایا، مسلمانوں کو بڑی شاندار فتح نصیب ہوئی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے. اسی طرح سے جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، جو دشمنان اسلام تھے وہ مارے گئے. عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے، تو یہ جنگ بدر میں مارے گئے. اب بچا ابو لہب، جو کہ جنگ میں تو شریک نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد جو کفار کو بڑی ہزیمت ہوئی، جو شکست فاش ہوئی، تو وہ بڑی بےعزتی تھی کفار کے لیے. حالانکہ وہ بڑے طاقتور تھے، بہت زیادہ تعداد میں آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے، لیکن وہ خود ہار گئے، شکست کھا گئے. یہ بڑی ذلت کی بات تھی ان کفار کے لیے. ابو لہب کو جب یہ باتیں معلوم ہوئی تو اب بڑا ذلیل ہو گیا لوگوں کے سامنے. اور پھر جب اس نے یہ باتیں سنی کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ تھے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب جنگ سے واپس جو لوگ آئے تھے، ابو لہب کے سامنے جب جنگ کی حالت بیان کی کہ یہ مسلمانوں کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو گئی، ایسے لوگ بھی ان کے اندر موجود تھے کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ کچھ اور ہی مخلوق دکھائی دے رہے تھے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائے. تو ایک صحابی جو وہاں پر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، ابو لہب کے پڑوس میں تھے، جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان سے رہا نہ گیا اور وہ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے. ابو لہب ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں جب جانتا ہے تو ان کو خوب مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بعد ابو لہب کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسی بیماری سے متاثر ہو جاتا ہے کہ بیوی بھی قریب نہیں آتی، اولاد بھی قریب نہیں آتی، ہر کوئی اس سے دور ہو جاتا. اس کو ایک جگہ چھوڑ دیا گیا تھا. اب وہ وہاں پر تڑپتے رہتا، غلاظت نہیں، ہر چیز وہیں پر کرتے رہتا تھا. بالآخر ہوتے 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 اسی حالت میں، بیماری کی حالت میں مر گیا. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا حال فرمایا. چنانچہ اس نے تو حضور کو بڑی تکلیفیں دی تھی، بہت ستایا تھا. حضور کا چاچا ہونا ہے لیکن وہ کافر تھا، کفر کی حالت نہیں پڑا، لیکن اس کی ایسی دشمنی تھی مسلمانوں سے، اس نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، حضور کی شان میں بڑی گستاخی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میں، اس کی مذمت میں سورہ لہب مکمل نازل فرمائی،
جس میں خود یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اس کی ہلاکت ہونے والی ہے، کوئی چیز اس کو نہیں بچائے گی۔ چنانچہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو چکا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وہ بڑا مالدار تھا، بڑا بال بچے والا تھا، لیکن کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اس کو بچا نہیں سکا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا، جو اس کا مال تھا، جو اولاد تھی، کوئی اس کو بچا نہیں پایا۔ چنانچہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا ابو لہب، نہ پیسہ کام آیا نہ اولاد کام آئی، مر گیا تو اسی حال میں چھوڑ دیے۔ اب لوگوں نے ان کی اولاد کو، ابو لہب کی اولاد کو بہت برا کہا کہ باپ کو ایسی حالت میں چھوڑتے ہو، تو الغرض کئی دن وہ لاش ویسے ہی پڑی رہی، کیڑے پڑ گئے تھے لاش کے اندر۔ اس کے بعد کوئی بھی قریب نہیں آ رہا تھا، لوگوں کے بولنے پر لکڑیاں لیے، لکڑیوں کے ذریعے سے لاش کو ڈھکیتے باہر لے جا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے اس گستاخ رسول کافر ابو لہب کا حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کی جو بیوی تھی تو وہ بھی جو حضور کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بڑا برا حال فرمایا کہ جو لکڑیوں کے گٹھے اٹھایا کرتی تھی، تو وہی لکڑی کے جو گٹھے تھے اس میں جو رسی تھی اس کے گلے میں اٹک گئی، اور ویسے ہی وہ تڑپ کر مر گئی، اور گلے میں سے کسی نے رسی نہیں نکالی تھی، وہی حال ہوا اور مر چکی وہ۔ تو الغرض یہ کفار ہیں اور گستاخ رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا ہی عبرتناک انجام فرمایا ہے۔ یہاں بڑا سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ جو بھی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جان بوجھ کر گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، اگر وہ معاذ اللہ مسلمان ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اگر اسلامی مملکت ہوگی تو اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو واجب القتل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہت برا انجام فرماتا ہے۔ ابو لہب کی زندہ مثال سامنے ہے، قرآن کریم اس کا خود شاہد ہے۔ اسی طرح سے حال ہی میں ہم جانتے ہیں کہ ڈنمارک میں جو واقعات پیش آئے تھے، حضور کے معاذ اللہ تصویری خاکے بنائے گئے تھے، جو آرٹسٹ تھا گزشتہ اسی مہینے کی بات ہے، اکتوبر کی بات ہے، کہ وہ کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اور وہ کار اتنا بے دکا جل چکی تھی کہ وہ آرٹسٹ خود اس کے اندر موجود تھا، تو وہ بھی جل بھن کر کوئلہ بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بری موت اس کو عطا کی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے معاذ اللہ حضور کی تصویریں، بےہودہ تصویریں بنائی تھی۔ یاد رکھ لیں کہ ہمارے پاس حضور کی کوئی تصویر بنانا نہیں ہے، نہ اس کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے، نہ ہی اس کو تعلق سے کوئی چیز تصور رکھنا ہے۔ تو اس قسم کا عمل اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ حضور کی شان و عظمت بڑی اعلیٰ ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو الغرض اس طرح سے جو بھی دشمن اسلام ہوگا اس کا یہی برا حال ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ حضور سے صحابہ کو کتنی بڑی محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بے ادبی یا گستاخی کرتا تو صحابہ اس کو بڑا خوب سبق سکھایا کرتے، اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام کعب بن اشرف، اس کو بتلایا گیا ہے، وہ بڑی گستاخی کرتا تھا، حضور کے متعلق طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتا تھا، معاذ اللہ مسلمان خواتین کے تعلق سے بدبختانہ الفاظ استعمال کرتا تھا، حضور کو بڑی تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو حضور نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو اس سے نجات دلائے۔ چنانچہ چند صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے ایک نام ہم کو ملتا ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے حضور
حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ میں کوئی ایسی چال چلوں، کوئی ایسی تدبیر کروں کہ اس کا کام تمام کر دوں۔ حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور وہ اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر اس یہودی کے پاس گئے۔ وہ یہودی بڑا پیسے والا تھا، بڑا اثر رکھنے والا تھا، تو لہٰذا اب ان مسلمانوں نے چال چلی اور اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ بات مان لی کہ میرے پاس کوئی چیز گروی رکھواؤ، کیونکہ یہودی ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے سود کا ماحول جمایا ہے، لوگوں کو سود میں جکڑ دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں بھی حضور کے آنے سے پہلے انہوں نے اسی قسم کا جال پھیلا رکھا تھا، لوگوں کی مجبوری کا ناجائز استحصال کرتے تھے، غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ الغرض وہ جو صحابہ گئے تھے اس کا کام تمام کرنے، تو انہوں نے بڑی منت سماجت کی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنا ہتھیار میرے پاس گروی رکھوا دو، کیونکہ ہتھیار بھی اس زمانے میں بڑا قیمتی چیز کہلاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر ہم رات میں ہتھیار لے کر آئیں گے، کیونکہ اگر دن میں ہتھیار لائیں گے تو لوگ غلط سمجھیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو رات میں وہ 3 صحابہ مل کر گئے اور اس کو نیچے بلائے۔ اس کو بلانے کے بعد جیسا ہی وہ آیا اس کا کام تمام کر دیے اور گردن اس کی اڑا دیے اور اس کا سر لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیے، اور اس کے بعد لوگوں میں بتلایا کہ جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، تو اس کا یہی حال ہوگا۔ تو اس طرح سے کعب بن اشرف یہودی کا کام تمام کر دیا گیا جو کہ گستاخ رسول تھا۔ تو عزیزان محترم، حضور کی شان و عظمت بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضور کا بے انتہا ادب اور احترام کرنا ہر مسلمان پر، ہر کسی پر ضروری ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ مسلمان خود جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور اسلامی مملکت اگر ہوگی تو واجب القتل اس کو سزا دی جائے گی، واجب القتل کی سزا دی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن بعضوں نے بڑی سخت رویہ اختیار کیا کہ اس کو ہر صورت قتل کر دیا جائے جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا۔ تو بہرحال حضور کی شان و عظمت کے تعلق سے ہم کو ہمیشہ محتاط رہنا ہے۔ ذرا سی بھی بے ادبی اگر ہوگی تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ایمان چلا گیا ہے۔ تو اس طرح سے 2 ہجرت کے بعد پھر یہ حالات پیش آئے، اور پھر 3 ہجرت کا جب دور شروع ہوا، ہجرت کا جب 3واں سال شروع ہوا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مدینہ طیبہ میں جب مسلمان وہاں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو یہودیوں نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ ہم نے مسلمان جو مکے سے آئے ہیں ان پر جادو کر دیا ہے، کیونکہ یہودی جادو میں بڑے مشہور تھے، بڑی جادوگری یہودیوں کو آتی تھی، آج بھی وہ اس کے اندر بڑے ایکسپرٹ ہیں یہودی۔ تو الغرض انہوں نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے کہ ان کو اب اولاد نہیں ہوگی۔ اب 1 سال گزر گیا تھا ہجرت کا، تو اب اس کے بعد مسلمانوں میں بھی بڑی بے چینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پر مسلمانوں کو کامل ایمان تھا، بھروسہ تھا، ہمارے جیسے کمزور ایمان والے نہیں تھے۔ آج ہم ذرا سی کسی کی بات سنتے ہیں، فلاں نے جادو کر دیا ہے، اس کی دکان نہیں چل رہی ہے، اس کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کچے کانوں والے بن گئے ہیں، ایمان ہمارا کمزور ہے، اس لیے ان کی باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جان بوجھ کر اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کاروبار جو کچھ بن سکتا تھا، چل سکتا تھا، ہماری کمزوری کی وجہ سے کاروبار بھی برابر نہیں چلتا، اس طرح سے ہم ہار مان جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، ان کو اللہ پر، اللہ کے رسول پر مکمل ایمان تھا، ان کی تعلیمات پر مکمل بھروسہ تھا، اللہ پر توکل کرنے والے حضرات تھے صحابہ کرام۔ تو سارے کے سارے صحابہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، تو امید تھے، کسی نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان مہاجرین کو خوشی سے نوازا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اولاد عطا فرمائی۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں پیدائش ہوئی، جس سے سارے کے سارے مسلمان خوش ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا، اور مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نے آپ کی تحنیک فرمائی، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شہد یا میٹھی چیز چڑھائی جاتی ہے، تو حضور نے کھجور چبایا اور ان کے منہ میں لگوا دیا تھا تالوں میں، اور اس طرح سے آپ کو حضور کی یہ برکت حاصل ہوئی۔ تو اللہ سے ہم تیسری ہجرت میں تھے، تیسری ہجرت میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ تیسری ہجرت میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ کفار کو جنگ بدر میں بڑی ہار ہوئی تھی، شکست ہوئی تھی۔ اب وہ لوگ چاہتے ہی فوری اب تیاریاں کرنا شروع کر دیے کہ اب مسلمانوں سے انتقام لینا ہے، ان کا کام تمام کرنا ہے۔ تو اب وہ بڑے زور و شور کے ساتھ تیاریاں کرتے ہیں، اور ایک سال گزرنے کو آتا ہے کہ اب وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو جنگ بدر کے بعد آپ اسلام قبول کر لیے تھے اور مکے میں رہ رہے تھے اور لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں فرمایا تھا، آپ ہی نے حضور کو اطلاع فرمائی تھی، خبر بھیجی تھی چپکے سے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ میں اعلان فرماتے ہیں اور 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوتے ہیں، جن میں سے 300 منافقین بھی تھے، لیکن وہ درمیان میں سے منافقین بہانے بناتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب 700 مسلمان، صرف 700 مسلمان اب 3000 لشکر کا مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ حضرات نکل پڑتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ اب ان میں بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جن کو حضور اپنی تلوار دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑے پہلوان تھے حضرت ابو دجانہ، جیسا ہی وہ حضور کی تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں بڑی شان کے ساتھ، تو کفار کی صفوں میں کھلبلی بچ جاتی ہے، صفوں کی صفیں، ان کی لائنوں کی لائنیں ختم کر دیتے ہیں، اکیلے تنہا حضرت ابو دجانہ۔ اسی طرح سے حضرت امیر حمزہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کفار کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور یہ جنگ کہاں پر واقع ہوئی؟ احد پہاڑ کے بالکل قریب میں واقع ہوئی، اسی لیے اس کو غزوہ احد یعنی جنگ احد اس کو کہا جاتا ہے۔ احد کے پہاڑ کے بالکل قریب میں، اس کے دامن میں یہ جنگ واقع ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جس کو جبل رماد اب کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک 50 صحابہ کا ایک دستہ وہاں پر متعین کر دیا تھا کہ آپ لوگ تیر لے کر یہیں پر بیٹھنا، اس گھاٹی میں آپ لوگ حفاظت کرنا، کسی کو اس جگہ سے آنے نہیں دینا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے کماندار تھے، تو لہذا یہ حضرات وہیں پر متعین تھے۔ اب یہاں پر مسلمان کفار کا کام تمام کر رہے ہیں، 3000 کا لشکر ہے، کفار بڑے زور و شور کے ساتھ انتقام لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، جن میں ابو سفیان اس کے سپہ سالار تھے، خالد بن ولید جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی کفار کی طرف سے تھے۔ تو اس طرح سے سبوں نے مل کر وار کیا، لیکن مسلمان ابتدا میں کفار کو بڑا سبق سکھایا، بڑا ان کا کام تمام کرتے، کھلبلی مچ گئی، کفار اب بھاگنے لگ گئے تھے، میدان جنگ چھوڑ کر اب بھاگ رہے ہیں کہ اب ہم ان سے بدلہ نہیں لے سکتے، ہم ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو لہٰذا ایسا ان کے اوپر مسلمانوں کا دبدبا چھا گیا تھا۔ اب ادھر سے جو حضور مسلمانوں کو ایک جبل رماد کے پاس تیر دے کر بٹھائے تھے، اب وہاں سے صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو بھاگ رہے ہیں کفار میدان جنگ چھوڑ کر، تو لہٰذا وہ حضرات بھی خوش ہو گئے کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، مسلمانوں کو کامیابی مل چکی ہے۔ اس طرح سے وہ گھاٹی پر پہرا دینا چھوڑ کر نیچے اتر آئے پہاڑ کے اوپر سے۔
حالانکہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو یہاں سے کسی صورت میں ہٹنا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ ہم نہ ہٹیں, آپ لوگ یہیں پر ٹھہرو. لیکن انہوں نے پاس نہیں ایک بات نہ سنی اور وہاں سے نیچے اتر آئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن جبیر اور چند جانباز صحابہ وہیں پر تعینات رہے. اور پھر اب خالد بن ولید جو کہ بڑے بہادر تھے, جنگوں سے اچھی طرح سے واقف کار تھے, انہوں نے موقع کی طاق ان کو معلوم ہوئی, حاصل ہو گئی. فوری طور پر وہ طاق میں تھے اور موقع مل گیا اور اس گھاٹی سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیے. یہ حضرات حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ وہاں پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اللہ کے راہ میں. اور وہاں سے وہ لشکر لے کر خالد بن ولید پیچھے سے حملہ کر دیے. اب یہ جو مسلمان جو نیچے اتر آئے تھے کفار کو بھاگتا ہوا دیکھ کر اب یکایک سب کے اوپر حملہ ہو گیا اور اس طرح سے کفار نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا, مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا. کئی سارے صحابہ اس جنگ کے اندر جنگ احد میں شہید ہوئے, جن میں بتایا جاتا ہے 70 مسلمان صحابہ کی شہادت واقع ہوئی تھی, جس میں مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا تھا. جن میں بڑے بڑے حضرات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, جو کہ غسیل الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ بڑے بڑے حضرات کی شہادت واقع ہوئی. اور پھر اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بدبختوں نے وار کیا تھا, جس میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے. حضور کو پیشانی پر مار لگا, زخم آ گیا, خون نکل رہا تھا. اور پھر کفار نے یہ بدبختانہ حرکت بھی کی کہ غلط افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے. اب اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اور غم طاری ہو گیا, مسلمان اور بڑے بے چین ہو گئے اور کمزور ہو گئے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بس ہمت نہ ہو جاؤ, غمزدہ نہ ہو جاؤ, تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم مومن رہو گے. تو اس طرح سے پھر اللہ کا پیغام ملا اور دیگر صحابہ بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتے رہے. اور اس طرح سے کفار نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا اور پھر اس کے بعد سے وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے تعاقب میں دیگر صحابہ کو روانہ فرمایا تاکہ ان کو پھر کوئی موقع ہاتھ نہ آ جائے کہ پھر وہ ہم پر حملہ کر بیٹھیں. اور اس طرح سے ان کی ہمتوں کو ہم کو کمزور کرنا ضروری ہے. اور حضور نے ایک لشکر بھیجا تاکہ ان کی ہمتیں پست ہو جائیں اور پھر وہ بھاگتے بھاگتے وہاں سے نکل پڑے کفار و مشرکین. اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے, جنگ میں جو کامیابی ہوتی ہے تو اس کی علامتیں کچھ بتلائی گئی ہیں. ان علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ جو ونر ہوتا ہے, جو جنگ جیت جاتا ہے, تو وہ اس مقام پر پڑاؤ ڈالتا ہے, جشن مناتا ہے, وہاں پر رکتا ہے اور اس کو مال غنیمت ملتا ہے, کئی ساری چیزیں وہ حاصل کرتا ہے. تو اس طرح سے کفار کی جانب سے ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا, بلکہ الٹا وہ لوگ میدان جنگ چھوڑ کر مسلمانوں کو اتنا کافی سارا نقصان پہنچا کر وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیے تھے. نہ ان کو مال غنیمت ملا, نہ وہ وہاں پر رکے. تو اس وجہ سے بعض سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس طرح سے نہ مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے جنگ احد میں, نہ کفار کو کامیابی ملی ہے, لیکن مسلمانوں کو کافی حد تک بڑا نقصان پہنچا ہے. اس طرح سے یہ بات سیرت نگاروں نے پیش فرمائی ہے. تو عزیزان محترم, جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے, کیونکہ کفار نے شہدائے احد کی نعشوں کا بڑا ان سے بے عزتی کا معاملہ فرمایا, ان کا مصلح کیا گیا. یعنی جب وہ شہید کر دیے گئے مسلمان تو ناک کاٹ دی گئی, کان کاٹ دیے گئے اور اس طرح کے معاملات پیش آئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو بہت برا معاملہ کیا گیا. وحشی جو کہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا, اس نے یہ آفر دیا تھا کہ اگر تو امیر حمزہ کو شہید کر دے, ان کو قتل کر دے, تو آزاد ہے,
تو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو وحشی جو کہ صرف اور صرف حضرت امیر حمزہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، چھپ کر ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ جیسا موقع ملے فوری حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دے۔ لہذا جیسا ہی اس کو موقع ملا جنگ احد میں تو وہ آگے بڑھا اور حضرت امیر حمزہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہندا جو کہ ابو سفیان کی زوجہ ہے، جو کہ پہلے اسلام نہیں لائی تھی، تو وہ آگے بڑھتی ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان کاٹ دیتی ہے، ناک کاٹ دیتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کا کلیجہ نکال کر وہ چباتی ہے، نکلنا چاہتی ہے مگر نکلے نہیں جاتا، نکال دیتی ہے۔ تو اس طرح سے بے دردانہ نعشوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کا مصلح کیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح کے بے دردانہ ان کے ساتھ معاملات کیے گئے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی سارا نقصان پہنچا، حضور خود اس کے اندر زخمی ہوئے تھے اور غلط افواہ اڑا دی گئی، تو اس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں بڑی کھلبلی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی بے چین تھا کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، بے چین ہے۔ تو اس میں سے ایک خاتون جو کہ حضور کی یاد میں، حضور کی تلاش میں بڑی بے دردانہ اپنے گھر سے نکل پڑتی ہیں، تو اب ان کو راستے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، پھر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ بس زبان پر ایک ہی لفظ ہے، حضور کی محبت دیکھیے صحابہ میں کیسی تھی، بس ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں، بس آگے بڑھتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بھائی شہید ہو گیا آپ کے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں کہ حضور کیسے ہیں، پھر جیسا آگے بڑھتی ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، پھر انا للہ پڑھتی ہیں، بس حضور 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 کے تعلق سے ہی پوچھتے رہتی ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حضور خیریت سے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے سکون نصیب نہیں ہوتا، بس یہی تمنا تھی کہ میں حضور کو جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی مجھ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے ہوتے ہوتے حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوتی ہیں، تو جب حضور کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتی ہیں تو تب جا کر ان کو سکون آتا ہے، اور فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کی بات ہیچ ہے، ہر مصیبت آپ کے بعد ہیچ ہے، یعنی آپ سلامت ہیں تو کوئی مصیبت بھی جو ہے ہمارے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، بس آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس طرح سے صحابہ کو حضور سے محبت تھی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خون نکل رہا تھا، تو حضرت بی بی فاطمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں، اور خون رکنے کا نام نہیں لیتا، تو بوریاں جلایا جاتا ہے، وہ بوریے کی خاک لے کر پھر وہاں پر بھر دیا جاتا ہے تو خون تھم جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جنگ احد میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ خواتین صحابیات امہات المؤمنین حضرات مل کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی ہیں، ان کو پانی پلاتی ہیں، ان کا خیال فرماتی ہیں۔ تو اس طرح کے حالات جنگ احد میں پیش آئے تھے، اور اسی طرح سے 3 ہجری میں جو حالات پیش آئے تھے ان میں سے یہ چیز بھی تھی کہ آخری میں جو ہے میراث کے، جائیداد کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ یاد رکھیے جائیداد کے مسائل بڑے اہم ہیں، اس کو نصف آدھا علم قرار دیا گیا ہے، نصف علم اس کو جائیداد کے معاملات کو جو ہے مسائل کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے مکمل تفصیلات نہیں ملتی، روزے کے تعلق سے، دیگر مسائل کے تعلق سے اتنی بڑی تفصیلات ہم کو نہیں ملتی جتنا کہ جائیداد کے جو معاملات ہیں، وراثت جو جائیداد تقسیم کی جائے گی اس کے معاملات بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بڑی اہم چیز ہے میراث کی تقسیم، اس میں کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ جس کا جو حق ہے حقدار تک برابر اس کا حق پہنچ جائے۔ اگر کوئی اس میں نہ حق تلفی کرے گا تو پھر وہ اللہ کے پاس قابل گرفت ہوگا۔ تو 3 ہجرت میں یہ حالات پیش آئے تھے۔ اب 4 ہجری ہجرت کے 4 سال میں کیا حالات پیش آئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی 4 ہجری میں۔
اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہودیوں کی زبان سیکھیں، کیونکہ اب لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنا ہے۔ یہودی تو بڑے مکار لوگ تھے، نہ جانے کب کیا سازش کر بیٹھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں، تو لہذا ان کے تعلق سے ان کی زبان کا جاننا بے حد ضروری تھا۔ تو حضور نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہودیوں کی زبان سیکھیں۔ تو اس سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی علم ہو، لینگویج کا جو بھی علم ہو یا کوئی بھی آرٹ ہو، فن ہو، تو وہ اسلام میں قابل تحسین ہے، اس کو سیکھنے کی تعریف کی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب حضور نے ان کی زبان سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، یہودیوں کی جو زبان تھی، تو بتایا جاتا ہے حضور کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے صرف اور صرف 15 دن میں 15 ڈیز میں یہودیوں کی لینگویج آپ نے سیکھ لی تھی حضور کے بولنے پر۔ حضور کی دعا کی یہ برکت تھی۔ اور جب وہ یہودی کوئی معاملہ داری کرتے، کوئی کتابت کرتے، خط وغیرہ لکھتے، تو آپ حضور کے سامنے وہ خط کو پڑھ کر سناتے، ان کی زبان کیا تھی اس کو سمجھتے، پھر حضور کے سامنے عربی زبان میں بیان فرماتے، اور پھر حضور کوئی بات لکھواتے تو ان کی زبان میں پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جواب دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے 4 ہجری میں یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام الفضل فاطمہ بنت اسد ان کا نام ہے، تو آپ کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت علی کی والدہ اسلام لے آئی تھی، وہ بھی مشرفہ اسلام ہوئی ہیں حضرت علی کی والدہ۔ البتہ ان کے جو والد ہیں ابو طالب، ان کے ایمان کے تعلق سے سکوت اختیار کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اور پھر 4 ہجری میں کیا واقعہ پیش آیا؟ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا کہ اب شراب پینا جائز نہیں ہے، کسی صورت میں شراب نہیں پی جا سکتی، جوا نہیں کھیلا جا سکتا۔ تو یہ احکامات نازل ہوئے تھے 4 ہجری میں۔ پھر 5 ہجری میں جو واقعات پیش آئے ان کے اندر پردے کا حکم نازل ہوا کہ عورتیں پردہ کریں، عورتوں کو پردہ کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح سے 5 ہجری میں تیمم کا حکم نازل ہوا کہ جب پانی نہ ملے، پانی نہ رہے یا کوئی اور صورت مجبوری ہو جائے تو اس صورت میں مٹی یا مٹی سے بنی چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا تیمم کا حکم 5 ہجری میں نازل ہوا، اس کے تعلق سے بھی ایک اچھا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح سے جنگ خندق واقع ہوئی، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی نام کی سورت ہم کو قرآن پاک میں ملتی ہے، سورۃ الاحزاب، جو کہ 22ویں پارے میں ہے، 21 سے 22 پارے میں سورۃ احزاب ملتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جنگ خندق کے تعلق سے کل ہم بیان کریں گے، ذکر فرمائیں گے۔ وصلی اللہ